سحری کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں سحری ختم ہونے کا وقت بتایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب یہ آیت نازل ہوئی یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفید دھاگا سیاہ دھاگے میں سے، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا اور ایک سفید دھاگا لے کر انہیں اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیا اور میں رات کو دیکھتا رہا لیکن مجھ پر کچھ ظاہر نہ ہوا۔ صبح کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد رات کی سیاہی اور دن کی سیاہی ہے۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب آیت نازل ہوئی اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا ظاہر ہو جائے سیاہ دھاگے میں سے، اور من الفجر کا لفظ نازل نہیں ہوا تھا، سو کوئی آدمی جب روزے کا ارادہ کرتا تو اپنے پیر میں سفید اور سیاہ دھاگا باندھ لیتا اور جب تک اسے یہ دونوں نظر نہ آتے تو کھاتا رہتا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے من الفجر کا لفظ نازل فرمایا تو لوگوں نے جان لیا کہ اس سے مراد رات اور دن ہیں۔ قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات میں اذان کہا کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم اذان کہیں، کیونکہ وہ فجر طلوع ہونے پر ہی اذان کہتے ہیں۔ قاسم بن محمد نے فرمایا کہ ان دونوں کی اذانوں میں اتنا فرق ہی ہوا کرتا تھا کہ یہ چڑھتے اور وہ اترتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں نے کہا کہ آذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ کہا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر۔ قیس بن طلق نے اپنے والد ماجد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو اور تم کو ہرگز کھانے پینے سے نہ روکے، سیدھی اوپر کو جانے والی یعنی صبح کاذب، اور کھاؤ پیو تا وقت یہ کہ روشنی کی سرخی افق پر پھیل جائے۔